السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ عزیز بہنوں، آج کا میرا عنوان ہے محرم الحرام۔ محرم کے لغوی معنی ہیں ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت اور لائق احترام۔ ان 4 مہینوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیات 36۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم سال نو۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی کے مشورے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینے کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذی الحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ وقت اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز، مقرر رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ آنے والا محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، بامقصد، صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی، محرومی سے بچ سکے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی و عملی طور پر تیاری کی جائے۔ مثلاً اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا، نفع مند علم حاصل کرنے، ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا۔ محرم اور اہم تاریخی واقعات۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فرعون غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ عام فیل کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا، لیکن وہی تباہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ محرم اور روزہ۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم کا ہے۔
روزہ عاشورہ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دیں۔ ابو قتادہ نے فرمایا سیام یوم عاشورہ احسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں سمجھتا ہوں اللہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ابو قتادہ سے ہی روایت ہے سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنہ الماضیہ، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ محرم کی حرمت کا خیال رکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ فرمایا پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو یا گناہ بدعت منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں، اس مہینے میں ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہوں۔ ہر قسم کے جھگڑے فتنے فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بھائیوں کی جان مال عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی اس شہر کی اس مہینے کی حرمت ہے۔ کیا آپ کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام کرنے سے بچیں جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبہ کلمات ادا نہ کریں جس سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو، کوئی رنجش اور ناچاقی بھی ہو تو وہ ختم کریں، صلح و امن کا پیغام قول و عمل کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔